السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بہت سے دردناک لمحات سے گزری ہے، جن میں جو سب سے بھیانک خواب ہے پاکستان کے لیے وہ بنگلہ دیش کا علیحدہ ہونا ہے۔ ان حالات میں اگر ہم اپنے موجودہ سینیریو کو دیکھیں، پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھیں، تو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کو بنگلہ دیش کا نام لے کر ڈراتے آئے ہیں۔ کراچی کے کچھ عناصر ہیں وہ بھی پاکستان کو بنگلہ دیش کا نام لے کر ڈراتے آئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے دیگر شہروں، صوبوں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے پاکستان کو اس قسم کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ ریاست پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے مختلف قسم کے غلط ہتھ کنڈے اور غلط جو ہے وہ طریقہ کار اپنا کر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں کا حصہ بن کر مختلف عناصر نے اپنے جو ہے وہ اپنا ذاتی ایجنڈا اور ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کو تقویت پہنچائی ہے۔ ایسے میں موجودہ جو حالات ہیں، پاکستان ایک بڑی طویل جنگ کے بعد خانہ جنگی بھی جس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں کچھ اندرونی اور بیرونی ہاتھ ملوث تھے، سے نکل کر ایک امن کی راہ پر گامزن ہوا ہے۔ ان حالات میں کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیل دیا جائے اور پاکستان کو انتشار کی طرف دھکیل دیا جائے، جن میں منظور پشتین اور اس کے جو ساتھی ہیں محسن داوڑ، علی وزیر، ANP کے کچھ رہنما اور کچھ ایسے عناصر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور گزشتہ سیاسی جماعتوں کی کا آشرواد بھی انہیں حاصل رہا ہے، وہ اور کچھ صحافی مل کر، یہ تمام لوگ مل کر پاکستان کے خلاف بکنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہر اس سازش کا حصہ ہوتے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دشمنوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اب اگر موجودہ جو سینیریو ہے اس کو دیکھیں، جو منظور پشتین ہے اس کو گرفتار کیا گیا کچھ دن پہلے، پھر اس پر لگاتار بیانات آنے شروع ہوئے، محسن داوڑ، علی وزیر، غلام علی اسماعیل، اور پھر یہاں پر یہ معاملہ رکا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ افغانستان کے صدر کی جانب سے جو ہے بیان آیا، اور اسی طرح پھر ان دیگر جو امریکہ میں موجود ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، امریکی اور انڈین لابیز کے لیے، ان کی جانب سے بیان آئے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے جو بیانات ہیں پاکستان کو، ان کو دیکھنا چاہیے، پاکستانی دفتر خارجہ کو دیکھنا چاہیے، پاکستانی جو دیگر ایجنسیز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بیانات پاکستان کے سالمیت کے خلاف کیوں دیے جا رہے ہیں، اور ان بیانات کو دینے کے لیے غیر ملکی سرزمین کیوں استعمال ہونے دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس کی افغانستان سے آنے والے بیان کی جو ہے وہ وضاحت میں دیکھ رہا تھا آ چکی ہے۔ باقی رہ جاتا ہے جی کہ امریکہ سے جو بیانات آئے ہیں ان میں سب سے جو اوپر بیان ہے وہ ہے جی حسین حقانی کا، جو سابقہ سفیر ہے پاکستان کا رہ چکا پیپلز پارٹی کے طور پہ، اور ایک بڑا ہی اہم اور دلچسپ بیان آیا ہے، وہ آیا ہے کہ غلام علی اسماعیل کی جانب سے۔ غلام علی اسماعیل وہ عورت ہے جس نے فارن فنڈنگ لی، جس کے والد نے فارن فنڈنگ لی، اور اس فنڈ کو پاکستان کے اندر کہاں یوٹیلائز کیا اس کا یہ حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ غلام علی اسماعیل نے پاکستان کی فوج کے خلاف تقریر کی اور بہت سارا جو ہے وہ غلیظ گند جو ہے وہ چھالا فوج کے اوپر اور پاکستانی اداروں کے اوپر، اور اس کے بعد پھر یہ روپوش ہو گئی اور یہ امریکہ بھاگ گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ امریکہ بھاگنے کے لیے اس نے کون سا رستہ اختیار کیا؟ امریکہ نے اسے بغیر پاسپورٹ کے کیوں قبول کیا؟ پاکستان کی حکومت نے اب تک اس کے خلاف کیوں کوئی کارروائی نہیں کی؟ اور یہ کیسے لوگ ہیں جو امریکہ کی ان کو مکمل سپورٹ ہے اور یہ کسی بھی وقت بغیر پاسپورٹ کے امریکہ آ جا سکتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں موجود ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ کس طرح سے یہ پشتونوں کے محافظ ہیں، جبکہ پشتون اس وقت پوری پاکستان کے اندر بہت سی پرومیننٹ سیٹس کے اوپر موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کے اندر MNAs اور MPs کی صورت میں یہ موجود ہے، ہم رہنمائی ہر صورت میں موجود ہے۔ ایون کہ ان کے اپنے جو پارٹی کے ممبرز ہیں محسن داوڑ اور علی وزیر، یہ PTI کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے یا اسپیشل سیٹ کے ذریعے جو ہے یہ
اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں، بجائے یہ اپنے معاملات کو اسمبلی کے اندر فلور کے اوپر پیش کریں، اپنی معاملات کو وہاں پر ریپرزینٹ کریں، اپنی قوم کو ریپرزینٹ کریں، یہ روڈوں کے اوپر اور جلسوں کر کے اور اسی طرح جو ہے وہ قوم کو گمراہ کر کے اور پاکستان کے اداروں کے خلاف نعرے لگا کر یہ کون سا طریقہ ہے جس کو یہ ایکسپریس کر کے تو اپنے معاملات چلانا چاہ رہے ہیں. تو اب جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت بہت سارے جو غیر ملکی عناصر ہیں وہ ان تنظیموں کو پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دیکھیں جی سندھ کے اندر جو دہشت گردی موجود تھی وہ ختم ہو گئی، وہاں پر جو لاسانی تنظیمیں تھیں وہ ختم ہو گئی، وہاں پر جو علاقائی تنظیمیں تھیں وہ ختم کر دی گئیں. اس کے بعد جو ہماری فاٹا بیلٹ تھی اس کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا دہشت گردی سے، اور دیگر جو بھی معاملات ہیں ان سب کو کلیئر کر دیا گیا. اب چونکہ پاکستان جو ہے وہ بالکل اسٹیبل ہونے کی طرف جا رہا تھا، تو اب دشمنوں کے پاس کوئی بھی ایجنڈا موجود نہیں تھا، کوئی بھی جو ہے وہ ایسا اعلیٰ کار موجود نہیں تھا جس کو استعمال کر سکے. تو انہوں نے اپنا ایک کارڈ استعمال کیا اور جو یہ منظور بشین ہے اس کو لانچ کر دیا. اس کے ساتھ تمام ایسے لوگ ملنا شروع ہو گئے جو کسی بھی حد تک پاکستان کے خلاف یا پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستانی سالمیت کے خلاف مل سکتے ہیں اور یہ اس کو خود کو استعمال ہونے دینے کی اجازت دے سکتے ہیں. انڈیا کا انٹرسٹ پی ٹی ایم کے ساتھ ہے، افغانستان کا انٹرسٹ پی ٹی ایم کے ساتھ ہے، پی ٹی ایم بشمول اے این پی اور دیگر ان کے جو بھی حلقہ احباب ہیں، اور امریکہ کا انٹرسٹ پی ٹی ایم کے ساتھ ہے، اور دیگر بہت سارے ایسے ممالک جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کا انٹرسٹ پی ٹی ایم کے ساتھ ہے. اور انہوں نے آج پورے ملک کے اندر مظاہرے کرنے تھے جی، پوری دنیا کے اندر مظاہرے کرنے تھے. پوری دنیا میں کہاں کہاں مظاہرے کیے انہوں نے جی. ایک واشنگٹن میں کیا ہے جو کہ حسین حقانی اور گل علیہ اسماعیل نے مل کر کروایا. ایک سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے کابل کے اندر اور دیگر افغانستان کے شہروں کے اندر کیے، وہ امریکی حکومت نے کروائے. اس طرح باقی پاکستان کے کچھ ٹرائبل ایریاز کے جو علاقے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر بالکل امن کی حالت میں، وہاں پر ان لوگوں نے مظاہرے کروائے اور جو ہے وہ لوگوں کے اندر اپنے سیاسی عزائم کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے زہر اگلا ہے. تو اب جو حلقہ احباب ہے، جو ارباب اختیار ہے، وزیر اعظم ہیں یا جو وزیر داخلہ ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے نپٹا جائے. یہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا ایجنڈا لے کر میدان میں آ جاتے ہیں. یہ نقیب شہید سے شروع ہوئے ہیں اور یہ آج ان کو کانسٹیٹیوشن برا لگنا شروع ہو گیا ہے، اور جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے ترتیب دیا تھا اور جس کا جو نواسہ ہے وہ آج بھی ان کا ہر دل عزیز سپورٹر ہے، بلاول بھٹو زرداری. تو یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ہماری حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو کیسے ختم کرنا ہے، ان کو اب مزید طول نہیں دینی چاہیے. میری رائے ہے یہ کہ ان معاملات کو اب مزید طول نہیں دینی چاہیے. ان کو طول دیں گے تو نقصان پاکستان کی ریاست کا ہوگا، نقصان پختونوں کا ہوگا، نقصان ان پاکستانیوں کا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ دشمنوں کے آگے بک چکے ہیں، یہ اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں، یہ ہر وہ حربہ کرنے کو تیار ہیں جو پاکستان کے خلاف ہو، جو پاکستان کو نقصان پہنچائے. تو میری جو ہے وہ درد دل رکھنے والے پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کے حق میں آواز اٹھائیں، میرے حق میں آواز اٹھائیں، پاکستان کے حق میں آواز اٹھائیں، پاکستانیوں کے حق میں آواز اٹھائیں، اور جو یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے اس کو بے نقاب کریں. ہوپ فلی کہ بہت سارے لوگوں کو جو پیچھے والی بات ہے، جو چھپی ہوئی بات ہے ان پی ٹی ایم کے ایجنڈا کے پیچھے، وہ پتہ چلی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.